वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आज जुम्मे का दिन है, आपकी मुलाकात कराते हैं हर दिल अजीज़ मुफ्ती इमरानुल हक कल्याणवी साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक है। अच्छा मुफ्ती साहब, आज 25 नवंबर है, एक आलमी दिन है तशद्दुद के ख़िलाफ़ जो कि ख़वातीन पे होता है पूरी दुनिया में। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। इस्लामी हवाले से मैं गुफ्तगू करता हूँ। ज़ाहिर है कि तशद्दुद और ख़वातीन, इस्लाम ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जिस ज़माने में मबऊस फरमाया तो उस ज़माने में सबसे बड़ा एक इशू यही था कि बच्चियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था, इस वजह से कि भाई वो हमारी नामूस के लिए, इज़्ज़त के लिए जो है ना, कल को जाके बदनामी का सबब बनेंगी। बदनामी का मतलब यानी वो इंसल्ट समझते थे कि हमारी बेटी का किसी से निकाह शादी वगैरह हो, प्रॉपर्टी किसी और के उसमें जाए। तो एक दफ़ा का मुझे याद है, सर्वे 4-5 साल हुए होंगे इस बात को कि सर्वे किया गया था पूरे उसमें दुनिया में ख़वातीन के इसी दिन के हवाले से कि सबसे बड़ा औरतों पे एहसान करने वाला दुनिया में आप किसको समझते हैं। कुछ नाम उन्होंने इसके अंदर दिए थे और कुछ वैसे लोगों से सजेस्ट किया था, मांगा था, तो उसमें सबसे जो मेन नाम था और सबसे ऊपर जो शख्सियत आई थी, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती आई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन पर इतना बड़ा एहसान फरमाया, उनके हुकूक़ की जो जंग लड़ी, तहफ़्फ़ुज़, या सबसे पहले आके आपने यही फरमाया कि बिल्कुल उनके कत्ल को सख्त मज़म्मत की गई, हराम करार दिया गया और वो इज़ल मऊदतु सुइलत बताया गया कि जिस दिन की क़यामत के दिन ज़िंदा दरगोर की जाने वाली बच्ची के बारे में सवाल किया जाएगा। तो वही बच्ची ज़ाहिर फ्यूचर में औरत बनती है। सबसे बड़ा तशद्दुद तो यही था और आज भी दुनिया में ये तशद्दुद होता है कि बहुत सी फैमिलीज़, और अफसोस इस बात पर होता है मुस्लिम फैमिलीज़ के अंदर भी, अगर ये सोचो कि प्रेगनेंसी के दौरान मालूम हो जाए कि बेटी है तो बहुत से अबॉर्शन कराने की तरफ जाते हैं। बहुत से हस्बैंड की या ससुराल वालों की डिमांड होती है कि हमें बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, और इस तरह के मामला करते हैं। तो ये भी समझिए आज इस्लाम के होते हुए भी जहालत के दौर में हम जी रहे हैं। तो इस्लाम ने इस चीज़ को सख्त डिस्करेज किया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निज़ाम आया तो उसमें ये भी हुआ कि उस वक्त एक सहाबी आया और उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि या रसूलल्लाह, ज़माने जहालियत में मैंने तकरीबन 100 बच्चियों को इस तरह बचाया कि मैंने उनके जो वालिदैन थे, मैंने एक आम ऐलान किया हुआ था सोशल वर्कर कि जिसको अपनी बेटी अजीज़ ना हो या खुदा न खासा मारना चाहता हो, वो मुझसे उसका भारी मुआवजा लेके, हदिया लेके वो मुझे दे दे। तो तकरीबन मैंने इस तरह 100 बच्चियों को लेके बचाया। तो उनको मुआवजे में ऊँट दिए, जवाहरात दिए, जो उन्होंने मांगा दिए, और उन बच्चियों को बचा के जवान किया, शादियाँ की, उनको अपने घरों में आबाद किया। तो पूछा या रसूलल्लाह, इसमें मेरा सिला क्या होगा? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुझे इससे बड़ा और सिला क्या चाहिए कि अल्लाह ताला ने तेरी इस नेकी की वजह से इस्लाम की तौफीक अता फरमा दी। और ज़ाहिर है खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस पर ईमान की तौफीक नसीब हुई। तो सबसे बड़ा सिला तो यही हुआ, आखिरत में सिला मिलना है। फिर आपका जो दुनिया से जब आप तशरीफ़ ले आ रहे थे और आखिरी वक्त बिल्कुल था, तो उस वक्त भी आपने ख़वातीन के बारे में ख़ास तौर पर फरमाया कि अपनी उन औरतों के बारे में अल्लाह से डरो जिनको अल्लाह के नाम पढ़कर, अल्लाह के नाम के ज़रिए से तुम अपने लिए हलाल करते हो, अपने निकाह में लाते हो। तो अपनी बीवियों के मामले में अल्लाह से डरो। तो हम जो समझते हैं कि ज़्यादातर हम लोग बयान करते हैं भाई अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सजदे की इजाज़त होती है तो शौहर को सजदा करती बीवी मिजाजी खुदा वगैरह बनाते हैं। तो वो अपनी तरफ एक तरफ रसूल पाक ने शौहर की इज़्ज़त बताई है, लेकिन दूसरी तरफ जो ख़वातीन के हुकूक़ कुरान में, हदीस में, वाशिरुन्ना बिल मारूफ़, तो कुरान कहता है कि इनके साथ बहुत मारूफ़ और अच्छे तरीके से, डिसेंट तरीके के साथ ज़िंदगी गुजारो। वो पहलू अगर हम देखें तो हम तो समझें कि उस लेवल पर उतरते नहीं कि जो बीवियों के हुकूक़ बयान किए गए हैं। और कुरान ने भी कहा कि उनके लिए उतने ही राइट्स हैं। अब ये बात सिर्फ बीवी की हद तक नहीं है बल्कि ख़ातून की हद तक है कि ख़ातून को कितनी अहमियत दी गई है कि उनके पूरे बैलेंस पैरेलल हमें बताया गया कि उनके खाना पीना पहनना ओढ़ना सारा हमारे ज़िम्मे है। इसी तरह छोटी सी मिसाल दे के बात अपनी मुकम्मल करता हूँ कि ख़वातीन को हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक तरह से डिग्रेड किया जाता है और डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, इस्लाम के हवाले से ख़ास तौर पर समझा जाता है। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह का सबसे पहला पैगाम इक़रा मिला, वही की इब्तिदा हुई, तो आपने सबसे पहले हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को आके ये सीक्रेट बताया और अल्लाह का अहम पैगाम उन तक पहुँचाया। तो वहाँ से ख़ातून का मकाम भी मालूम होता है और दूसरा बीवी के रिलेशन की अहमियत भी मालूम होती है हमें कि उन पर तशद्दुद जायज़ नहीं, बहुत प्यार से रखने वाली चीज़ है ये। और ख़ातून बेटी हो, बहन हो, बीवी हो, माँ हो, तो माँ को तो कदमों के नीचे जन्नत करार दे दिया कि उसके कदमों में जन्नत है। तो एहतराम इस्लाम के अंदर माँ। बेशक।
اچھا وہ سب ایک چیز اور کہ اپنے تحفظ کے لیے خواتین جو باہر کام کرتی ہیں آتی جاتی ہیں کن وظائف میں رہیں جسے تحفظ کا انہیں احساس بھی ہو؟ ایک تو دیکھیں اسلام کا تحفظ والا معاملہ جو آپ نے ٹاپک ڈسکس کیا نا، میں یہاں پہ تھوڑا سا یہ بھی شیئر کر دوں کہ حجاب کے حوالے سے جو نا کہ اسلام نے جو ایک حجاب کی بات کی ہے نا کہ عورت حجاب میں رہے، اور ساتھ میں پرمیشن بھی دی کہ ہر کام کر سکتی ہے. ایون یہ کہ اسلام کے شروع کے دور میں تو مسجد میں خواتین نماز میں، جمعے میں، عید میں، ہر چیز میں شامل ہوتی تھی، جہاد تک میں شامل ہوتی تھی. تو اس کو تحفظ کے طور پہ سب سے پہلے تو وظیفے کے ساتھ ساتھ یہ دیا کہ وہ اپنے آپ کو ایک کور رکھے کہ دوسروں کی گندی نگاہ اس تک نہ پہنچیں. چونکہ گندی نگاہ کا ہمیں کچھ نہیں پتا کہ اچھا معیار برا معیار کچھ نہیں. اسلام نے کہا کہ اس کو سیکیور رکھو، اور اس کو ایک حور کی طرح تشبیہ دی گئی کہ حور مقصورات فی الخیام، کہ جس طرح حور ہیں جنت کی وہ خیموں کے اندر بالکل محفوظ اور پیک ہیں. اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی ایک خاتون کتنی لبرل ماڈرن کیوں نہ ہو، اگر اس کو ایک سمجھیں کہ اندر جو حیا کا اللہ نے اس کو گوہر عطا فرمایا ہے، وہ اپنے آپ کو سیکیور اس وقت فیل کرتی ہے کہ جب وہ پرائیویسی میں ہو، سیپریٹ ہو. تو ایک تو سب سے پہلے یہ کوشش کی جائے کہ ہم جتنا زیادہ ہماری خواتین تحفظ اپنا ظاہری طور پہ بھی کر سکتی ہیں تو کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر سے نکلنے کے وقت کچھ وظائف کچھ دعائیں پڑھ لیں. ان وظائف کے اندر ایک تو سورہ فلق اور ناس، یہ بہترین چیز ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے. آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے. اور ایک دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ بڑی بہترین دعا ہے، پوری لمبی دعا ہے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں آگے، اور اس کو بطور وٹ کے بھی عام طور پہ پڑھ سکتے ہیں. ہماری ایک فیملی ہے کلائنٹ، وہ روحانی علاج کے لیے آتی ہے، تو وہ بتا رہی تھی کہ کچھ وقت پہلے خواب میں دیکھا مجھے، اور مجھ سے کوئی وظیفہ پوچھا تو بتایا کہ آپ نے خواب میں بتایا کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ کی تسبیح پڑھا کرو. تو بعض اللہ تعالیٰ اشارے دے دیتے کسی کی روحانی طور پہ، تو بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کے نکلیں. اللہ پاک انشاءاللہ ہر شر سے محفوظ رکھیں گے. بے شک. خواتین و حضرات، مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیتے ایک چھوٹا سا بریک، اور ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں دا مارننگ اسٹار. ایک بار پھر آپ کو شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. مفتی عمران الحق کلیانوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کال کر کے اس کا جواب حاصل کر سکتے ہیں، اور وظائف کی روشنی میں اگر آپ اپنی زندگی گزاریں گے تو آسانیاں آپ کے در پہ ہوں گی. جی آج آپ کون سے وظیفے بتا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ خاص وظیفے لے کر آئے ہوں، بڑے مجرب وظیفے. اصل میں ہر وظیفے کو ہوتا ہے اگر پہلے سے کوئی ایگزیجریٹ کر کے مقصد فضیلت بتائی جائے نا، لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ یہ کیا جائے، لیکن ٹائم اتنا مختصر ہوتا ہے تو اتنا بتانے کی ضرورت نہیں. بس ویسے سمجھ لیں ہر وظیفے میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی. ایک وظیفہ ہے گھر بار، کاروبار، بیوی بچے، شادی، یہ تمام چیزیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب مدین شعیب علیہ السلام کے بعد تشریف لے گئے تھے ہجرت کر کے، وہاں ایک دعا پڑھی تھی. سورہ قصص کی آیت نمبر ہے، آیت نمبر 24، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ بھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ جائے گی انشاءاللہ. قصص کی آیت نمبر 24، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. میرے پروردگار جو چیز بھی آپ نازل فرمائے میری طرف، میں اس کا محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں. اس دعا کا حسب سہولت، حسب وقت آپ دیکھ لیں، میں سہولت جو بھی آپ کو وقت سہولت سے ملے اس کا وٹ کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا پڑھی تھی، اللہ سے مانگی تھی، تو رات ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے ٹھکانے کا، گھر کا، رشتے کا سب انتظام فرما دیا. اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی خدمت کے لیے ان کو قبول کیا، اور ساتھ میں بیٹی کے نکاح کی بھی آپ نے پیشکش فرمائی. اچھا دوسرا ایک وظیفہ ہے جو عرش کے خزانوں میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 99 حاجات کے پورا ہونے کی اس میں بشارت دی گئی. بہت مختصر سے، بڑا آسان سے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص یہ پڑھ لے تو اس کے 99 حاجات اللہ تعالیٰ زندگی پوری فرما دیتے ہیں. تو اس کو ہر نماز کے بعد آپ جتنا سہولت سے محسوس کر سکیں پڑھ لیں. کم از کم 7 مرتبہ تو پڑھ لیں. 7 کا مطلب ہے 70 بار ہو گیا، تو آپ اس کو 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کوئی چیز رکھ کے بھول گیا، گم ہو گئی، مسنگ ہو گئی، فائل گم ہو گئی، کبھی کوئی اور چیز رکھ کے بھول گیا، کوئی شخص چلا گیا، ناراض ہو کے چلے گیا، گم ہو گیا، تو اس کے لیے بھی بڑی پیاری دعا ہے. یہ آیت ہے آل عمران کی آیت نمبر 9، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اس آیت کو بھی یہ آپ حسب سہولت کوئی چیز گم ہو جائے تو 21 مرتبہ 41 مرتبہ پڑھ لیں. کوئی شخص ناراض ہو کے چلا گیا، یا کسی سے رشتہ ٹوٹنے کا خدشہ ہو گیا، کبھی ہوتا ہے کہ بیوی ناراض ہو کے وہ میکے چلی گئی، اس کو بلانے کے لیے، یا شوہر چھوڑ کے چلے گئے، تو اس کے لیے اس وظیفے کو ان کا تصور کر کے پڑھا جائے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. انشاءاللہ اس کے بہترین رزلٹ سامنے آئیں گے. اچھا اسی طرح ایک دعا ہے 3 اہم مشکلات سے نجات کا حل.
کہ ڈوبی ہوئی رقم یا قرض کے حاصل کرنے کے لیے کہ قرض دیا پھر دے کے پھنس گئے، تو قرض عموماً کوشش کریں کہ میں کہتا ہوں سگے بھائی کو بھی نہ دیں، آپ ویسے ہی دے دیں، اس کی مدد کرتے ہیں ویسے دینا دے دیں، لیکن بزنس کے نام پہ قرض کے نام پہ کبھی کسی کو پیسہ نہ دیں۔ پیسہ ایک جیب سے جب نکل کے دوسری جیب میں گیا، وہ شاید امپاسبل ہے کہ دوبارہ وہ پیسہ آپ کی جیب میں آنے والا نہیں ہے، تو دھوکے میں نہ آیا کریں، پیسہ اپنے پاس اپنی جمع پونجی سنبھال کے رکھیں۔ تو ایک تو یہ وظیفہ ہے ڈوبی ہوئی رقم حاصل کرنے کے لیے، جائز مقدمے میں کامیابی کے لیے کہ کوئی مقدمے میں چل رہا ہے اس میں، یا ناگہانی آفات اور مصیبتوں سے فوری نکلنے کے لیے، تو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا حیو یا قیوم بحقی فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ یہ بھی انشاءاللہ آپ کو اسکرین پہ دعا نظر آ رہی ہوگی، اس کا ورد رکھیں، ہر نماز کے بعد کم از کم 33 مرتبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کے تمام مقاصد انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ زبردست مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ بہت سارے لوگ ہیں مفتی صاحب جو کہ آپ سے ذاتی طور پہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں اپنے علاج کی نیت سے، تو ان کے لیے کیا؟ ہاں، جو حضرات براہ راست مجھ سے علاج کرانا چاہتے ہیں تو وہ ہفتہ اتوار 5:30 سے 7:30 کے درمیان C50 کراچی یونیورسٹی اسٹاف ٹاؤن کیمپس کے اندر وہ انشاءاللہ ہفتہ اتوار کے دوران ملاقات کر سکتے ہیں اور علاج کروا سکتے ہیں روحانی۔ اچھا، مجھے کوئی فون نمبر بھی ہے آپ کا جس سے وہ ٹیلی فون پہ اپوائنٹمنٹ لیں، یا بس آ جائیں C50؟ فون نمبر تو ہے لیکن وہ پہلے اتنا پبلک ہو چکا ہے کہ فون پہ پھر اتنا لوگ جو ہے نا، اصل میں پھر آدھے لوگ سے زیادہ چاہتے ہیں کہ وہ فون پہ استخارہ اور فون پہ ہی ساری بات کر لیں۔ تو اس لیے وہ میں پبلک نہیں کرتا ہوں۔ ویسے فیس بک پر میرا ڈاکٹر عمران اللہ کے نام سے پیج بھی، اس پہ میرا نمبر لکھا ہوا ہے، رابطے کی صورت بھی لکھی ہوئی ہے، تو وہاں سے جو واقعتاً ضرورت مند ہو تو وہ حضرات نمبر لے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عمران اللہ کے نام سے فیس بک ہے اور عمران اللہ کے نام سے اپنی پرسنل آئی ڈی ہے، وہاں میری معلومات آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ۔ زبردست، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ خواتین اور حضرات، آپ کا بہت بہت شکریہ دا مارننگ اسٹار دیکھنے کے لیے۔ آج 25 نومبر کا دن تھا، ایک عالمی دن ہے خاتمے کا تشدد جو کہ خواتین پہ ہوتا ہے، اور ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ خواتین جہاں رہیں محفوظ رہیں، ہماری پاکستانی خواتین اور جتنے بھی مرد حضرات ہیں، پلیز یہ چیز ضرور یاد رکھیے کہ اگر آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اپنی بیوی پہ تو آپ کی بیٹی پہ بھی ایک دن ہاتھ اٹھے گا، اور ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیویاں، ہماری جو جتنی بھی خواتین جو کہ ہمارے گھروں کا، ہماری عزتوں کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عزت ہے، ان کی سالمیت کو ہمیشہ قائم رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، آپ سے انشاءاللہ منڈے کو ملاقات ہوگی، لیکن ویکنڈ پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ 26 اور 27 تاریخ کو یعنی کل اور پرسوں فریر ہال میں کراچی میں بہت ہی زبردست ادب فیسٹیول لگ رہا ہے، آپ بھی جائیے، اپنے بچوں کو بھی لے کے جائیے، اور بہت ہی اچھا وقت گزاری۔ صبح 11 بجے سے رات 9 بجے تک فریر ہال میں آپ سے ملاقات ہوگی، ضرور آئیے گا، اینڈ ویل آل ہیو آور ویکنڈ ٹوگیدر، ویل ہیو اے گریٹ ٹائم۔ انشاءاللہ پیر کے دن دا مارننگ اسٹار لوٹے گا ایک شاندار سے شو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔